ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اسے نہیں کرتا اور جسے برا سمجھتا ہے اسے کر گزرتا ہے؟ انسان اپنی پیدائش اور وجہ تخلیق سے آشنا نہیں ہو سکا۔ جب تک اسے اپنی پیدائش یا وجہ تخلیق سے آشنائی نہ ہو تو اس کا ہر عمل کسی نہ کسی چیز سے منسلک ہوتا رہتا ہے۔ اب جن چیزوں سے اس کا عمل منسلک ہوتا ہے اس کے نام آپ نے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ایک تقسیم آتی ہے کہ اہل دانش، اہل دین، اہل ظاہر، اہل باطن، اہل عقل، اہل دل اور اہل نفس۔ تو یہ اسما ہیں، یعنی کہ نام، یہ انسان کی پہچان کے ابواب ہیں۔ اس کو ہم انسان کو پہچاننا کہتے ہیں۔ اب انسان کے نصیب پہ غور کریں۔ زندگی میں داخل ہونے اور زندگی سے نکلنے کے درمیان انسان نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ اس کا نصیب ہے، یعنی کہ جب وہ زندگی میں آیا تو کچھ چیزیں لے کے آیا تھا، اور جب وہ زندگی سے رخصت ہو رہا ہے تو اس نے کچھ چیزیں زندگی میں حاصل کی، عمل کی شکل میں، قوا کی شکل میں، ڈیولپمنٹ کی شکل میں، ارتقاء کی شکل میں۔ بہرحال اس راہ کو آپ دیکھیں، یہاں سے لے کر وہاں تک کا فاصلہ زندگی میں طے کیا تو اس کو نصیب کہیں گے۔ اب اگر یہاں یہ بات سمجھ آ جائے تو نصیب کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ذاتی کوشش، یعنی نصیب حاصل کرنے کا طریقہ ہے کوشش، ایک ایک اینٹ لگاؤ اور مکان بنتا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کا کیا منشا ہے، جب اس کا حکم ہو جائے کہ مکان بننا ہے تو وہ بن کے رہے گا۔ اب اس میں آپ کی مرضی یا لیبر کا دخل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ کہیں کمزور ہو جائے تو زندگی پریشانیوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کیا کہ کبھی کوشش کر لی، دوڑتے بھاگتے رہے، اور پھر کبھی کہا کہ جو اس نے نصیب میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کنفیوز ہو جائے گی۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل کے مطابق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کے مطابق کر رہے ہیں۔ کام کے پیچھے عقل ہے یا دل ہے یہ خود آپ کو معلوم نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ عقل سے کام کر رہا ہے یا دل سے کام کر رہا ہے۔ حقیقت میں کام کرنے والے کو خود پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس کے پیچھے کتنے ہی محرکات عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کام عقل سے ہو یا دل سے ہو، یہ دونوں صفات پیدائش سے عطا ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے عقل سے کوئی کام کر لیا تو عقل بھی تو ادھر سے ہے، اور دل سے کوئی کام کر لیا تو دل بھی ادھر سے ہے۔ اس لیے یہاں ایمان کا قائم ہونا بہت آسان ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ جو آپ کوشش کریں وہی آپ کا حاصل ہوگا، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو آپ کو اللہ کا حکم ہوگا وہی حاصل ہوگا، حالانکہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ اس مقام پر اپنے یقین کو اتنا پختہ کر لیں کہ عمل آپ کا ہو اور اس کا نام منشاء الہی ہو، تو عمل آپ کا ہی ہے مگر نام اس کا منشاء الہی ہوگا۔ حاصل آپ کا ہے جو بھی آپ نے حاصل کیا، اور نام اس کا کیا ہے؟ اللہ کا احسان۔ وہ حاصل کیا ہے؟ آپ ہی کا، کیونکہ کوشش آپ نے کی۔ اگر آپ اپنی زندگی کو کسی طریقے سے منشاء الہی ثابت کر دیں یا اپنے حاصل کو کسی طریقے سے اللہ کا احسان ثابت کر دیں تو آپ کی زندگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو کچھ حاصل کیا وہ کیا ہے؟ اس کا احسان۔ اب یہاں پر فقر کے درجات آتے ہیں۔ اچھائی کو تو سارے ہی احسان کہتے ہیں، مگر نقصان کو احسان کہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب آپ یہ کہیں کہ ہر چیز ادھر سے ہی ہے، احسان ہے، تو پھر تکلیف کیا ہے؟ یہ بھی احسان ہے۔ پھر باپ سے بیٹے کی جدائی کیا ہے؟ احسان ہے۔ پیغمبر کا کنویں میں گرنا کیا ہے؟ یہ بھی احسان ہے۔ پیغمبر پر خدا نخواستہ کوئی الزام آ جائے تو یہ بھی احسان، یعنی کہ اپنی زندگی کو اس کا احسان ہر حال میں ماننے والا تکلیف تو اٹھاتا ہے مگر درجے میں قریب ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی کوشش مانتے جاؤ، ساری کوشش ختم ہو جائیں گی مگر آرزویں پورے نہیں ہوں گی۔ اس طرح آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس کی بنیاد ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ زندگی کے اندر ایک عمل ہوتا ہے زندگی میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابا جان سے پوچھو یا ان کے ابا جان سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 10 سال کے بعد شہر بھرے رہتے ہیں لیکن چہرے بدل جاتے ہیں۔
آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 50 سال کے بعد شہر میں کوئی پرانا بندہ رہتا ہی نہیں، شہر کی آبادی بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور پرانا بندہ کوئی بھی نہیں ملتا۔ اگر انسان کی ایوریج عمر 60 سال ہے تو 60 سال بعد آپ کو آج کا بچہ بھی نہیں ملے گا، لیکن شہر بھرا ہوا ہوگا، آبادی زیادہ ہوگی، گویا کہ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود زندگی نے ٹھہرنا نہیں ہے، اور آپ کی محنت کس کام کی ہوتی ہے؟ یہاں ٹھہرنے کی، مگر آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی کی کوشش ہوتی ہے خوشی کے لیے، مگر آپ جانتے ہیں کہ انسان غم سے آشنا ہو جاتا ہے، اکثر اپنا غم تو ہوتا نہیں انسان کو، بلکہ جب بھی غم آئے گا دوسرے کا آئے گا۔ مثلاً آپ آرام سے گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک کسی دوست کے انتقال پر ملال کی خبر آ جاتی ہے، یعنی کہ پیارا دوست کیا بنے گا؟ غم کی خبر بنے گا۔ تو زندگی غم سے نہیں بچ سکتی، زندگی موت سے نہیں بچ سکتی، زندگی زوال سے نہیں بچ سکتی، بینائی کمزور ہونے سے نہیں بچ سکتی، اور آپ کی صحت جو ہے وہ ناقص ہونے سے بچ نہیں سکتی۔ ان باتوں کے بعد اب آپ یہ دیکھو کہ اب آپ کا سوال آتا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ اور طریقے سے کرنا چاہیے تھا مگر اور کر بیٹھتے ہیں، اگر عقل سے کرنا چاہیے تھا تو کسی اور طریقے سے ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہمارے کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ آپ کیونکہ زندگی سے آشنا نہیں ہیں، دل اور دماغ آپ نے عمل کے نام رکھے ہوئے ہیں، مگر نہ تو دل اور دماغ الگ نہیں ہوتے کہ دماغ الگ سے کوئی کام کر رہا ہو اور دل الگ سے کوئی کام کر رہا ہو، ہر کام میں دونوں شامل ہوتے ہیں، بلکہ دل، دماغ، نگاہ، احساس اور قوہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سمجھیں، اپنی کوشش سے نہ سمجھیں بلکہ اس کے احسان سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ تم پسند کرو وہ چیز جو نقصان دہ ہو تمہارے لیے، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو کوئی چیز جو تمہارے لیے مفید ہو، گویا کہ انسان کے اندر مفید چیز ترک کرنے کا امکان ہے۔ انسان کی پسند جو ہے عین ممکن ہے کہ وہ ایسی چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر انسان ایسا عمل کر بیٹھا جو نقصان دہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہش نفس کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہش نفس کی تھی۔ اپنے ساتھ دشمنی کا عمل نہ دل کا ہوتا ہے اور نہ دماغ کا ہوتا ہے، بلکہ وہ بد نصیبی کا ہوتا ہے، اور یہ بد نصیبی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غلط عمل کس کا ہوتا ہے؟ نفس کا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نفس تھا، خواہش نفس تھی، نفسانی خواہش تھی۔ تو جو نفس ہوتا ہے وہ دماغ بن کے بھی عمل کرتا ہے اور دل بن کے بھی عمل کرتا ہے۔ مثلاً ایک صاحب نفس ہے، یعنی نفس کا بندہ، اگر وہ مسجد میں جائے تو بھی نفس والا ہوگا، وہ مسجد میں اس وقت جائے گا جب دکھاوے کا وقت ہوگا، تو یہ صاحب نفس ہے، اور یہ کام جو کرے گا اس میں نفسانی خواہش ہوگی۔ اور جو نیک آدمی ہے، دل والا آدمی ہے، وہ ہر کام میں نیکی کا انداز رکھے گا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہے، صاحب نفس ہے، وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی جھوٹا ہے، حج کر رہا ہے تو بھی جھوٹا ہے، تبلیغ کر رہا ہے تو بھی جھوٹا ہے، سچ بول رہا ہو تو بھی جھوٹا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بول رہا ہو تو بھی جھوٹ ہے، اس کے سچ کے پیچھے بھی شرارت ہوگی۔ اب آپ اللہ کا حکم دیکھو کہ جب جھوٹے لوگوں نے مسجد بنائی تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دو، اس کے پیچھے شرارت ہے، تو جھوٹے نے سچ کہا مگر وہ بھی جھوٹ تھا۔ ایک اور جگہ اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے کہ جب یہ جھوٹے منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جانتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اگر جھوٹا آدمی رسالت کی گواہی دے دے تو بھی جھوٹا ہے، گویا کہ بنیادی طور پر ایمفیسس ہوتا ہے انداز پر۔ اسی طرح اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو صاحبان نصیب جو ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ مدعا یہ ہے کہ صاحب عروج جو ہے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے،
اگر اس میں کوئی پارٹی شکست کھا جائے تو اسے شکست ہی کہیں گے اور جیتنے والے کو فاتح کہیں گے، لیکن صاحب نصیب اگر کوئی جنگ ہار جائے تب بھی وہ تا قیامت فاتح ہے۔ اس کی مثال واقعہ کربلا ہے۔ کربلا میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے بظاہر جنگ نہیں جیتی، لیکن تا قیامت ہمیشہ کے لیے آپ فاتح ہیں، کیونکہ اصلی اور ازلی فاتح جو ہے وہ اگر شکست سے گزرے تو بھی فاتح ہے۔ تو عمل کی نیت آپ کا اپنا ہی نام ہے۔ عمل میں افادیت نہ دیکھو کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، بلکہ عمل میں نیت کو دیکھو۔ اگر یہ عمل اپنی خوشی کے لیے ہے تو یہ نیت ہے، اور یہ عمل اگر کسی کی رضا کے لیے ہے تو اس کی جزا وہی ہے جس کی رضا آپ چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی سا عمل کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ عمل سے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی خوشی نفس ہے، کسی اور کی رضا آپ کے عمل کی جزا ہے، تو آپ کی جزا کون ہے؟ جس کی آپ رضا چاہتے ہیں۔ تو اپنے عمل کی بنیادی بات یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ نیت کو نفس کہہ لیں، دل کہہ لیں، دماغ کہہ لیں یا روح کہہ لیں، عام طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عمل کے پیچھے نیت کیا ہے۔ آپ اس سے خود ہی محروم ہوتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا۔ لوگ آپ کے عمل کو نتیجے سے پہچانیں گے اور اللہ آپ کے عمل کو نیت سے پہچانے گا، یعنی کہ آپ کا عمل جو مستقبل میں نتیجہ دے گا دنیا والوں کے لیے یہی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے جو کچھ خیال میں ہے اس پہ انعام دے گا۔ یعنی ابھی عمل شروع نہیں کیا گیا لیکن اللہ نے جزا دے دی۔ مثلاً ایک آدمی حج کی نیت سے ذہنی طور پر تیار ہوا، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا حج ہو گیا، اور اگر نیت دنیا داری ہے تو حج کر لینے کے بعد بھی نامراد واپس آیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ کی نیت کی بات ہے۔ یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ یہ دل ہوتا ہے یا دماغ ہوتا ہے۔ آپ اس بحث میں نہ پڑنا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دل کے اعمال کیا ہوتے ہیں اور دماغ کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ صاحب دل کون ہوتا ہے اور صاحب دماغ کون ہوتا ہے؟ کیسے جانیں گے کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا عمل ہے؟ یہ تو آسان بات ہے۔ اس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ کا عمل ہے، اور جب کچھ دینا چاہیں تو یہ دل کا عمل ہے۔ اہل دل احسار کرتے ہیں اور اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ تو اہل ظاہر کون ہیں؟ حاصل کرنے والے، انہیں کہیں گے اہل دماغ۔ اہل دماغ سے اگر اللہ پاک یہ کہے کہ تمہیں دوزخ میں بھیجیں یا جنت میں، تو اس نے کہنا ہے کہ جہاں پیسے زیادہ ملیں۔ یہ اہل دماغ ہوتا ہے۔ اہل دل کہتا ہے کہ جو تیری رضا ہے، تو اہل دل حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ رضا چاہتا ہے، احسار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے میری زندگی کی قربانی قبول کر لی۔ اور اہل دماغ کیا کہتا ہے؟ تو نے میری زندگی ضائع کر دی۔ اب دونوں احکام اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جان بچانا فرض ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں جان دینا فرض ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے ذمہ کون سا کام فرض ہے۔ تو ایک مقام یہ ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور ایک جگہ یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جان نثار کریں۔ یہ آپ کی اپنی ذاتی واردات کے مطابق ہے۔ گویا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ آپ کے اعمال جو آپ نے کرنے تھے اور کہتے ہیں کہ نہیں کیے، تو وہ ہے نفس جو صحیح کام نہ کرنے دے۔ اور بعض اوقات ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ اگر انسان صحیح ہو، بنیادی طور پر سچا ہو اور عمل غلط ہو جائے، تو پھر وہ یہ انتظار کرے کہ آگے کوئی اچھی خبر آ رہی ہے۔ اگر اسے لگے کہ ایسا کام آج تک نہیں ہوا، یہ بندہ سچا ہے، آخر یہ کیا حرکت کر گیا، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی جواز ہوگا۔ ایک آدمی بہت مشہور اور نیک آدمی کسی بستی میں جانے لگا۔ روزوں کا مہینہ تھا۔ اسے پتا چلا کہ بستی کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو ان کے سامنے اس نے پانی پینا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا فقیر درویش ہے۔ ان کے مریدوں نے کہا کہ سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے 60 روزے رکھنا بہتر ہے، لیکن نفس کی جو خوراک ہے یعنی تعریف تو میں اس سے بچ گیا ہوں۔ روزے تو ہم رکھتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ جو مقام آیا تھا کہ اپنی تعریف اپنے منہ پہ سننا، اس مصیبت سے ہم بچ گئے۔ تو اپنی تعریف سننا ایک مصیبت ہے، اور عذاب کیا ہے؟ اپنی تعریف خود کرنا۔ تو اپنی تعریف سننا کیا ہے؟ مصیبت، اور اپنی تعریف خود کرنا کیا ہے؟ عذاب۔ ان سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اعمال کریں جو اعمال ٹھہرنے والے ہیں، جن سے آپ زندگی کو ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ یہ عام طور پر دنیا کی بات ہے، ظاہر کی بات ہے، دماغ کی بات ہے۔ اور وہ عمل جن سے آپ دنیا سے نکلنے کی بات کریں، وہ ہے دین، وہ ہے دل، اور وہ ہے نیکی۔